کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے آنکھ بند کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ادھر ادھر ترچھی نگاہ سے بھی دیکھ لیتے ہیں نمازی میں، یعنی سارا کام نماز میں ہو رہا ہے، جبکہ نماز سکون، اطمینان، آرام سے پڑھنے کا نام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سکون سے نماز ادا کرتے کہ لگتا ہے کہ سروں کے اوپر چڑیا بیٹھا ہو۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ذرا اپنی نماز کا بھی خیال رکھیں، اس لیے کہ ہم روزانہ 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ نماز جب ہماری صحیح نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ نماز کی حالت میں اگر قیام میں ہے تو سجدے کے سامنے نگاہ ہونی چاہیے، اور آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھ کھلی رہنی چاہیے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ بھی منع ہے، اور سر کو اٹھانا، آسمان کی طرف دیکھنا یہ بھی منع ہے، اور بالوں سے یا کپڑوں سے ادھر ادھر کھیلنا یہ بھی منع ہے، اور سجدے میں نگاہ کے پاس، ناک کے پاس نگاہ ہونی چاہیے، اور تشہد میں ہاتھ کی شہادت کی انگلی یہاں پر نگاہ ہونی چاہیے، اس سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تشہد میں وہاں دیکھتے، سجدہ کے سامنے تو کوئی دیوار کو دیکھتے، تو کوئی امام صاحب کو دیکھتے، تو ادھر ادھر گھوم کے دیکھ لیتے، ایسے بھی چلتا ہے۔ یہ سختی کے ساتھ منع ہے، یاد رکھو مسلمانوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے پیش کیا، حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، ان لوگوں کو ان چیزوں سے باز آ جانی چاہیے، رک جانی چاہیے، اور ایسے لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر نہ دیکھے، اور نہ نگاہوں کے اشارے سے یا ترچھی نگاہوں سے یا اپنی آنکھوں سے نماز کی حالت میں ادھر ادھر نگاہیں نہ دوڑائے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف دیکھنے سے نہ رکے، باز نہ آئے، تو قریب ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو اچک لے اور اس کو اندھا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی حالت میں دیکھنا منع ہے، اور سکون و اطمینان سے نماز ادا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد ایک روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، اور اسی کو یہ بیچارے مقلد لوگ بھی دلیل پیش کرتے ہیں رفع الیدین نہ کرنے پر۔ دیکھو اس کا مطلب کیا ہے، مطلب سمجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جب تشہد میں بیٹھتے تو التحیات، درود شریف وغیرہ، دعا معصورہ جو بھی ہے، جب ان تمام دعاؤں سے فارغ ہو جاتے تو کچھ لوگ کیا کرتے، دونوں ہاتھ کے اشارے سے سلام پڑھتے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، ایسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ سرکش گھوڑے کے دم کی طرح حرکت کر رہے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن رہو۔ ساکن مطلب سکون، اطمینان۔ سلام پھیرتے وقت دونوں ہاتھ کے اشارے سے سلام پھیرنا منع ہے۔ اب اس کو بیچارے پہلی بار مقلد علماء پتہ نہ کہاں پڑھے، کدھر سے پڑھے، کوئی سمجھ آ رہا ہے، یا حدیث کا علم ہے یا نہیں سمجھ آ رہا ہے، یا ان کی نگاہیں تقلید کا چشمہ لگانے کی وجہ سے تقلید ہی نظر آتا ہے۔ دیکھو چشمے کا عینک ہے نا، جیسا لگائے گا ویسے نظر آئے گا۔ اگر گلاس ہمارے ہری ہو تو ہری نظر آئے گی، لال ہو تو لال، کالا تو کالا، تو ایسا ہی تو ان کو ہر جگہ چونکہ تقلید کا چشمہ پہن چکا ہے نا، تو اس کو تقلید ہی نظر آتی ہے ہر جگہ، اور کچھ نظر نہیں آتی۔ تو پہلی بات یہ چاہیے کہ اپنے تقلید کے پٹے کو بدلے۔ یہاں اللہ کے نبی اکرم واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت کچھ لوگ ایسی حرکت کرتے تھے کہ دونوں ہاتھ کے اشارے سے سلام پھیرتے تھے، تو اللہ کے نے منع فرمایا اور کہا صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جملہ کہہ کر سلام پھیرو دائیں بائیں، ہاتھ کے اشارے سے نہیں، ہاتھ کے حرکت سے نہیں، یہ منع کر دیا گیا۔
اب اس کو فٹ کیا جا رہا ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، دیکھو منع ہو گیا۔ وہی بات ہے، میں بار بار ایک ہی مثال دیتا ہوں، محاورہ ہے نا، مارے گھٹنا موٹے سر، لکھ لوڑا پر پتھر، جاہل جٹ کے بارے کا پٹ، وہ حال ہے۔ کہاں کی بات کہاں ملایا جا رہا ہے؟ دیکھو یہاں منع کیا جا رہا ہے سلام پھیرتے وقت، تشہد میں آخری میں دونوں ہاتھ کے اشارے سے سلام نہ پھیرے، اور اس کو دلیل پیش کیا جا رہا ہے، دیکھو رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین نہیں کرنا، دونوں ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا منع۔ پہلی بات تو یہ ہے مولوی کو کہہ دینا چاہیے، جو مولوی اس حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ تیری عقل پہ مات پڑ گئی، کیا ہو گیا تجھے؟ تو اپنی مشاہدے کا بھی تم انکار کر بیٹھے۔ پہلی بات پوچھو ان سے، گھوڑے جو دم ہلاتے ہیں نا کیسے ہلاتے ہیں؟ دائیں بائیں یا اوپر نیچے؟ بولو عجب حال، گھوڑے دم ہلاتے تو دائیں بائیں نا جی، اوپر نیچے تو نہیں نا۔ اور رفع الیدین کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے۔ ارے اتنا بھی دماغ نہیں ان کو، اب کہاں کی بات کہاں پیش کیا جا رہا؟ ایک جواب تو یہ ہے، یہ مشاہدے کا بھی انکار کر بیٹھے، اور دوسری بات یہ ہے یا تشہد میں ہاتھ کے اشارے سے سلام پھیرنے کو منع کیا جا رہا ہے، اس کو فٹ کیا جا رہا ہے رکوع میں جاتے وقت، رجوع سر اٹھاتے وقت، جبکہ ایک بھی کہیں صحیح روایت اس سلسلے میں نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہ کیا ہو۔ کسی ایک صحابی سے بھی عمل ثابت نہیں، کسی ایک تابعی سے نہیں، بلکہ اس پر تو اجماع نقل کیا گیا ہے۔ ہاں اجماع، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی روایت ہے نماز کے تعلق سے، ان تمام نماز کے مسائل میں رفع الیدین کے مسئلے پر جتنی حدیثیں آئی ہیں، جتنی روایت آئی کسی اور مسئلے پر اتنی روایت نہیں ہے۔ اللہ 400 سے زیادہ حدیث ہے، صحیح حدیث 400۔ اب کتنی حدیث کا انکار کرے گا؟ اس کے مقابلے یہ ہے کہ صحیح حدیث نہیں، جو بھی دلیل پیش کرے یا تو ضعیف ہے یا موضوع ہے یا استدلال غلط ہے۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس سے کہاں اشارہ کرنا، کہاں ہاتھ اٹھانا وہ بتایا گیا، اور نماز میں کیسے سکون سے پڑھنا چاہیے اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ ہم سب کو اس پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔